السلام علیکم۔ آفیسز میں زیادہ دیر بیٹھنے سے لے کر ہمارے لائف سٹائل کو بدلنے تک ایک بہت بڑا جو پرابلم نوجوانوں میں دیکھنے میں آتا ہے وہ بیک پین کا ہے۔ کمر درد کا مسئلہ نوجوان مردوں میں اور عورتوں میں بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سی وجوہات ہیں جو کہ بہت کامن ہیں خاص طور پہ نوجوان لوگوں میں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ سب سے جو پہلی ریزن ہے آج کل خاص طور پہ جس طرح سے آفیسز بنے، لوگ جابس کرتے ہیں، تو پرولونگ سٹنگ یعنی ایک ہی جگہ پہ بہت زیادہ دیر آپ جب بیٹھے رہتے ہیں، بیک پین یعنی کمر درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ینگ لوگوں میں جو دوسری سب سے بڑی ریزن ہے اس میں ہمارے پیٹ کے اور کمر کے پٹھے یعنی مسلز ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ پوسچر خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے جس میں آہستہ آہستہ بیک پین سٹارٹ ہوتی ہے، وہ کرونک ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ چیئر پہ یا کہیں بھی رانگ پوسچر کے ساتھ بیٹھنا۔ آج کل موبائل یوز کرنا بہت عام ہو گیا ہے، لوگ آگے جھک کے بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ان کا وزن ہوتا ہے جسم کا وہ ایک ایکسس کے اندر آنا چاہیے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پوسچر اچھا رہتا ہے، وہ نہیں آتا۔ تو ہمارے پورے جسم کا ویٹ ہوتا ہے وہ مختلف اور جگہوں پہ لگ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ پٹھے بھی کمزور ہوتے ہیں اور بیک ایک کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نوجوان میں ہمت ہوتی ہے، وہ چیزیں اٹھاتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور بعض اوقات وزنی چیزیں بھی اٹھائی جاتی ہیں، تو ڈائریکٹلی نیچے بینڈ کر کے جب کوئی چیز اٹھائی جاتی ہے تب بھی بعض اوقات ہماری ڈسک سلپ ہو جاتی ہے، رپچر ہو جاتی ہے، وہ وہاں سے ہل جاتی ہے، اپنی مناسب جگہ پہ نہیں رہتی، اس کی وجہ سے بھی بیک ایک کا پرابلم بہت زیادہ رہنے لگ جاتا ہے۔ موٹر سائیکل کے اوپر بہت لمبا سفر کرنا، خاص طور پہ اگر سڑک اچھی نہ ہو، بار بار جمپ لگتے ہیں، اس کے نتیجے میں بھی جو سٹرین ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کی کمر کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے، تب بھی آپ کو بیک پین کا مسئلہ رہ سکتا ہے۔ کوئی اس کے نتیجے میں سپورٹ انجری ہو سکتی ہے، یہ سب سے لاسٹ کے اوپر ہوتی ہے ینگ لوگوں کے اندر کامن، لیکن اس کو بھی ہم لسٹ میں ایڈ کر لیتے ہیں۔ یہ 6 سے 7 چیزیں ہیں جو ینگ لوگوں کے اندر موسٹ کامن ہیں، جن کی وجہ سے بیک پین کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ون بائی ون ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسے ٹھیک رکھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی ریزن جو بیٹھنے کی ہے کہ جب آفس میں کام کرتے ہیں ہم، تو ہمیں بہت لمبا عرصہ 8 سے 9 گھنٹے 10 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے۔ اس میں سب سے اچھی ٹپس جو بتائی جاتی ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ آپ 1 یا 2 گھنٹے کے بعد کوئک واک کریں، آپ 10 سے 15 20 اسٹیپ لیں، چلیں، تھوڑا سا گھوم کے آ کے بازوں کو کمر کو سٹریچ کر کے، جس طرح انگڑائی کہتے ہیں وہ لے کے آپ واپس کام پہ دوبارہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے بیٹھنے والا کام کیا ہے اور آپ اتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں، آپ کے مسلز کے لیے ہائیڈریشن کا، پانی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم آفس میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو ہم کیفین زیادہ لے رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے جسم سے پانی کو نکال رہی ہوتی ہے، پیشاب زیادہ آ رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ سویٹنگ بھی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، پھر ہمیں پیاس ویسے ہی کم لگ رہی ہوتی ہے، چائے پینے کے بعد پیاس نہیں لگتی۔ یہ تینوں ریزنز ہوتی ہیں کہ ہم پانی لے نہیں رہے ہوتے، تو ہمارے جو مسلز ہوتے ہیں ان میں بھی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، وہ جلدی تھک جاتے ہیں۔ جب وہ جلدی تھکتے ہیں تو پھر ہمارے کمر درد سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہاں پر مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ دیر بیٹھنا نہیں ہے، کوئی ایک چکر لگانا ہے گھنٹے کے بعد، پانی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آپ سپس لے سکتے ہیں، باٹل بنا کے ساتھ رکھیں، گلاس میں پانی رکھ سکتے ہیں، ہر 10 15 20 منٹ کے بعد ایک ایک سپ آپ لے سکتے ہیں، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ جو آپ کے پیٹ کے اور کمر کے مسل آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جسم کا ایک اصول ہے کہ آپ جس چیز کو استعمال کم کرنا شروع کر دیں گے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جو جم کے اندر لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، ان کے مسل جن کے اوپر وہ محنت کرتے ہیں وہ تگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے ایک ایکسرسائز روزانہ ہر صورت میں کرنی ہے، خاص طور پہ پیٹ کی اور بیک کی۔ سمپل کوئی بھی ہو سکتی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں کوئی بھی ایک ایکسرسائز لگا دوں، تو اس کو دیکھ کے آپ اپنی گھر میں ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے پیٹ کے اور کمر کے پٹھے مسلز مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر آپ کو کمر درد والا مسئلہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ ینگ ہیں، آپ میں ہمت اور طاقت ہونے کے باوجود بھی آپ نے ڈائریکٹلی بینڈ ہو کے کوئی بھی چیز نہیں اٹھانی، کمر درد کا مسئلہ آپ کو چل رہا ہے، تب تو یہ ایبسلیوٹ کانٹرا انڈیکیشن ہے، تب آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے جھک کے کوئی چیز اٹھانی ہے، ہمیشہ سہارے سے مل کے کسی کے ساتھ تب آپ نے اٹھانی ہے۔ اسی طرح سے ڈائریکٹلی آپ نے بہت زیادہ دیر بیٹھنا بھی نہیں ہے پاؤں کے بل، وہ بھی آپ کی کمر کے اوپر، پٹھوں کے اوپر بہت زیادہ سٹریس اور سٹرین ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پٹھے، آپ کی ہڈیاں، آپ کے موہرے بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ پرولونگ بائک رائڈنگ، آپ کو کمر درد کا مسئلہ ہے تو آپ نے بائک پہ بہت کم سفر کرنا ہے، مجبوری میں کرنا ہے، کہیں آنا جانا ہے تو محتاط رہنا ہے، جمپ وغیرہ سے اوائڈ کرنا ہے، اور ایسے آوارہ گردی اور باقی غیر محسوس طریقے سے غیر ضروری سفر آپ نے بائک کے اوپر نہیں کرنا۔ تو یہ چند احتیاطیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی زندگی میں ایکسرسائز کو ایڈ کیجئے، پانی آپ کی لائف میں ہونا چاہیے،
विटामिन डी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हड्डियों को मज़बूत करता है। हम ख़ास तौर पे इंडोर ज़्यादा काम करते हैं, धूप यहाँ पर ज़्यादा होती है तो धूप हम लेते नहीं हैं, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी हो जाती है। ये भी एक रीज़न होती है कि आपके मसल्स के अंदर अकड़ाव आ जाता है, वो टेंस हो जाते हैं तो फिर दर्द करते हैं, जल्दी थक जाते हैं। विटामिन डी के फ़ायदों के लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है, आप ऊपर लिंक आया है उसमें देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इन्हीं अल्फ़ाज़ पे इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अपनों का, अपनी सेहत का बहुत सा ख़्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।